اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 11 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا یہ ٹاپک اٹامک اسٹرکچر کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ڈسکوری آف الیکٹران اور ڈسکوری آف پروٹون اور اسی طرح ڈسکوری آف ریڈیو ایکٹیویٹی پر گزشتہ 3 لیکچر دیے تھے، اور ان لیکچروں میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سے ایکسپیریمنٹس تھے جن کے ذریعے سائنسدانوں نے الیکٹران، پروٹون اور ریڈیو ایکٹیویٹی ڈسکور کی تھی۔ ان میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گیسلر ٹیوب کا استعمال ہوا تھا جس کے ذریعے الیکٹران ڈسکور ہوئے تھے، اور الیکٹرانوں اور پروٹونوں کا جو چارج تھا وہ معلوم کرنے کے لیے الیکٹرک فیلڈ اپلائی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے بھی الیکٹرک چارج کا پتہ چلایا گیا تھا۔ جب پروٹون ڈسکور ہوا تھا تو ڈسکوری آف پروٹون کے لیکچر میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو گیسلر ٹیوب کے اندر پازیٹیو پارٹیکلز شو ہو رہے تھے، ان کا چارج کم پروٹونوں کو شو کرتا تھا لیکن ماس زیادہ پروٹونوں کو شو کرتا تھا، جس کی وجہ سے سائنٹسٹ اندازہ لگا چکے تھے کہ کوئی ایسا پارٹیکل ان پازیٹیو پارٹیکلز کے ساتھ موجود ہے ایک سے زیادہ تعداد میں جن پر کسی قسم کا چارج نہیں ہے۔ اسی لیے پروٹونوں کے چارج کے برابر چارج تو موجود ہے لیکن وزن پروٹونوں سے دگنا آتا تھا، لیکن پریکٹیکلی چونکہ ثبوت نہیں ملا تھا اس لیے حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہنری بیکرل نے 1896 میں ریڈیو ایکٹیویٹی ڈسکور کی تو اس پر آگے چل کر مادام کیوری اور پیری کیوری نے اچھا خاصا کام کیا، اور کئی دوسرے ایسے ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے، خاص طور پہ ریڈیم جو بہت ہی پاورفل ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھا، اور اسی پچ بلینڈ منرل سے انہوں نے حاصل کیا تھا جس سے پہلی دفعہ ریڈیو ایکٹیو ریز کی ڈسکوری ہنری بیکرل نے کی تھی، اور پھر مزید کام کر کے ایک اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ایلیمنٹ ڈسکور کیا، پولونیم بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اور بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو ریز اس سے ایمٹ ہوتی ہیں، ریڈیم سے بھی زیادہ۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہم ہر اس مٹیریل کو کہتے ہیں جس سے ریڈیو ایکٹیو ریز آٹومیٹیکلی نکلتی رہتی ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ریڈیو ایکٹیو ریز 3 قسم کی ہوتی ہیں، الفا، بیٹا اور گیما ریز۔ الفا پارٹیکلز کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان پر 2+ چارج ہوتا ہے، یعنی 2 پروٹونوں کے برابر چارج ہوتا ہے، اور بیٹا ریز پر 1 الیکٹران کا چارج ہوتا ہے، اور گیما ریز پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہوتا، وہ صرف ریز ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی ڈسکوری الیکٹران کی ڈسکوری سے پہلے ہوئی ہے، اسی طرح پروٹون کی ڈسکوری سے بھی پہلے ہوئی ہے، نیوٹران کی ڈسکوری سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ البتہ ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل تفصیلات بعد میں آہستہ آہستہ معلوم ہوتی رہی، جس میں نے بتایا تھا کہ ردر فورڈ نے ان کی جو ہے کائنڈس ڈسکور کی تھی، اور ابھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ مادام کیوری اور ان کے شوہر پیری کیوری نے اس پر ریسرچ کر کے اس کام کو آگے بڑھایا تھا۔ جب نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی ڈسکور ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ ایٹموں سے آٹومیٹیکلی الفا پارٹیکلز جو کافی ہیوی ہیں اور جن کا ایک الفا پارٹیکل کا ماس 4 ہائیڈروجن ایٹموں کے برابر یا 4 پروٹونوں کے برابر ہوتا ہے، تو سائنسدان ایک نئی دوڑ میں لگ گئے اور نئے ایلیمنٹ بنانے کی کوشش کرنے لگے۔
انہی سائنسدانوں میں جیمز چیڈوک ایک سائنٹسٹ تھا، وہ بھی اسی قسم کے تجربات میں مصروف تھا، اور وہ الفا پارٹیکلز کو اور دیگر جو دو قسم کی ریز ہیں ان کو مختلف قسم کے ایلیمنٹس پر ان کی بمباری کر کے چیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ ان پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ بمباری سے مراد یہ کہ یہ چونکہ پارٹیکلز بڑے ہائی اسپیڈ نکلتے ہیں تو ہم اس کو جب یہ کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو بہت زور سے ٹکراتے ہیں، بہت ہائی اسپیڈ، تو ہم اس کو بمباری کہتے ہیں۔ تو گویا سائنسدانوں کو ایک بہت ہی چھوٹی قسم کی گولیوں کا پسٹل مل گیا تھا، یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل، جو سب سے پہلے ہنری بیکرل نے ڈسکور کیا، اور پھر اس کے بعد میڈم کیوری اور ان کے شوہر نے اس پر کام کیا۔ تو جیمز چیڈوک کبھی لیکوڈ مٹیریل کو، کبھی سالڈ مٹیریل کو ان شعاؤں کی زد میں رکھتا تھا اور ان کے ایفیکٹس کو چیک کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ پولونیم سے نکلنے والے الفا پارٹیکلز کے سامنے بیریلیم میٹل کو رکھا۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا اپریٹس میں نے اس کا شو کیا، کمپلیٹ تو نہیں بتایا۔ اس میں یہ ایک حصہ دیا ہوا یہ پولونیم سورس ہے، یعنی پولونیم میٹل ہے، اور اس سے الفا پارٹیکلز نکلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ یہ ایک برتن کے اندر، کنٹینر کے اندر سمجھو، سسٹم کے اندر بند ہے، جس کے اندر سے ویکیوم پمپ کے ذریعے سے ہوا نکال دی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ الفا پارٹیکل، بیٹا پارٹیکل اور گیما پارٹیکل ایئر کے اندر زیادہ فاصلے تک نہیں جا سکتے اور ہوا میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آئونائزیشن کرتے ہوئے، اور ان کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب اس قسم کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، یعنی الفا پارٹیکل یا بیٹا پارٹیکل یا گیما ریز کو کسی دوسرے مٹیریل پر ان کی بمباری کی جاتی ہے یا کسی دوسرے مٹیریل کو ان سے متاثر کرنا ہوتا ہے، تو درمیان سے پہلے ایئر کو نکالا جاتا ہے تاکہ ان کی پاور پوری کی پوری قائم رہے اور یہ پوری پاور سے دوسرے مٹیریل کے ساتھ ٹکرائے۔ تو جیمز چیڈوک نے بھی ایسے ایک سیٹ اپ تیار کیا۔ اس کے اندر اس نے پولونیم کا جو مٹیریل ہے جس سے الفا پارٹیکل نکل رہے تھے، ان کے سامنے بیریلیم میٹل کا ایک پیس رکھا۔ بیریلیم ایک میٹل ہے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ الفا پارٹیکلز اس کے ساتھ ٹکرا کر بیریلیم کے ایٹم کے اندر دھنس جائے اور ایک ذرا بھاری ایٹم وجود میں آئے، تو اس طرح نیا قسم کے ایلیمنٹ بنے گا۔ وہ ایک نیا ایلیمنٹ بنانا چاہ رہا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک زیادہ ہیوی بیریلیم بنانے کی کوشش میں تھا۔ لیکن جب اس نے ایکسپوز کیا بیریلیم کو الفا پارٹیکلز کے سامنے، تو اس نے اس اپنے پریٹس کے اندر زبردست قسم کی شعائیں پھیلتی ہوئی دیکھی، بیریلیم سے آگے نکلتی ہوئی دیکھی۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے میں نے یہاں شو کیا، تو اس نے باقاعدہ اس کے اندر ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، ایک طرف سے اس نے لینس لگا کر اس اپنے اس اپریٹس کے اندر دیکھ رہا تھا۔ یہاں میں نے وہ اس کی ٹیلیسکوپ کو شو نہیں کیا۔ تو اب جب وہ بڑا حیران ہوا کہ وہ تو بیریلیم میں الفا پارٹیکل کو دھنسانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ ہیوی ایٹم میں کنورٹ ہو جائے، لیکن یہ اس سے نئے قسم کی زبردست تیز شعائیں کون سی نکل رہی ہیں۔ جب اس نے ان ریز کو مختلف طریقوں سے جانچا، مختلف پروسیجر سے گزارا، تو اس نے دیکھا کہ اب تک جو مختلف قسم کی ریز ڈسکور ہو چکی ہیں، یہ ان سب سے ڈیفرنٹ ریز ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایکس ریز کے ساتھ بھی نہیں مل رہی تھی، اور کیتھوڈ ریز کے ساتھ بھی نہیں مل رہی تھی، اسی طرح پوزیٹیو ریز کے ساتھ بھی یہ نہیں مل رہی تھی۔ ان پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں تھا، اور نہ تو یہ الیکٹرو میگنیٹک تھی، بلکہ یہ پارٹیکلز تھے، ان کا باقاعدہ ماس تھا، گویا ان کے اندر ایک قسم کا میکینیکل تھرسٹ موجود تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیتھوڈ ریز کے سامنے جب سائنسدانوں نے ہلکا سا پنکھا رکھا تو وہ اس کو باقاعدہ گھمانے کے قابل تھی، تو یہ ایک میکینیکل پریشر ان میں بھی موجود تھا۔ اب جیمز چیڈوک سمجھ گیا کہ یہ کچھ نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، کچھ نئی چیز سامنے آئی ہے، اور آخر مزید تجربات کے بعد
جب اس نے یہ جانچ لیا، پتہ چلا لیا کہ یہ پارٹیکلز ہیں اور ان میں سے ہر پارٹیکل کا ویٹ پروٹون کے برابر ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے، کیونکہ الیکٹرک فیلڈ میں اور میگنیٹک فیلڈ میں یہ جو ریز ہیں کسی طرف بھی بینڈ نہیں ہوتی تھی، یہ جس طرح اسٹریٹ لائن میں چلتی تھی الیکٹرک فیلڈ میں بھی اسی طرح اسٹریٹ لائن میں چلتی تھی۔ کیتھوڈ ریز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ پوزیٹو پلیٹ کی طرف مڑ جاتی ہیں، جبکہ پوزیٹو ریز نیگیٹو پلیٹ کی طرف بینڈ ہوتی ہے، لیکن یہ الیکٹرک فیلڈ میں یا میگنیٹک فیلڈ میں کسی طرح بھی بینڈ نہیں ہوتی، جس طرح چلتی ہیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں۔ آخر تمام تجربات کے بعد جیمز چیڈوک نے یہ پتہ چلا لیا کہ یہ ایسے پارٹیکلز ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے اور ان کا وزن پروٹونوں کے برابر ہے، لہذا اس نے ان پارٹیکلز کو نیوٹرون کا نام دیا۔ اس طرح نیوٹرون کی ڈسکوری ہوئی۔ یہ 1932 کا واقعہ ہے جب اس نے نیوٹرون ڈسکور کیا۔ خیال رہے کہ الیکٹرون 1898 میں ڈسکور ہوا تھا اور اسی 1898 میں ہی پروٹون ڈسکور ہوا، تو اس کے 34 برس کے بعد جا کر نیوٹرون ڈسکور ہوا، اگرچہ سائنٹسٹ اسی زمانے میں اندازہ لگا چکے تھے کہ کوئی نیوٹرل پارٹیکل بھی ایٹم کے اندر ہے، لیکن اس کو ریگولرلی ڈسکور کرنے میں، باقاعدہ دریافت کرنے میں 34 برس گزر گئے۔ اسٹوڈنٹ اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں کیمسٹری جب میں پڑھاتا ہوں یا فزکس پڑھاتا ہوں کہ یہ کیمسٹری بنائی کس نے سر اور یہ فزکس کس نے بنائی؟ تو دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ڈسکوری کے بعد دوسری ڈسکوری ہونے میں کتنا زمانہ گزرا اور اس میں کتنے سائنٹسٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 1808 میں ڈالٹن نے ایٹم ڈسکور کیا اور اس کے 90 ایئرز کے بعد، 90 سال کے بعد جا کر یہ پتہ چلا کہ ایٹم کے اندر الیکٹرون بھی ہے اور پروٹون بھی ہے، اور پھر مزید 34 برس کے بعد جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹم کے اندر نیوٹرون بھی ہے۔ تو یہ ایک دم جو ہے سائنس نہیں بن جاتی، صدیاں گزرتی ہیں اور آہستہ آہستہ مختلف زمانے کے سائنٹسٹ اپنے اپنے طریقوں سے ایکسپیریمنٹ کر کے سائنس میں اضافہ کرتے ہیں اور سائنس وسیع ہوتی جاتی ہے۔ جب سائنس وسیع ہوتی ہے تو پھر اس کی برانچیں بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ برانچیں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریگولر طریقے سے پڑھنا ممکن ہو جائے، ورنہ بکھرا ہوا علم کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے برانچیں سمجھدار لوگ پھر بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہاں نیچے میں نے دیکھیں یہ ایک ایکویشن لکھی ہوئی ہے، خیال رہے کہ یہ کیمیکل ایکویشن نہیں ہے۔ کیمیکل ایکویشن میں ایلیمنٹ آپس میں مل کر کمپاؤنڈ وغیرہ بناتے ہیں، یہ ایک فزیکل قسم کی ایکویشن ہے جو یہاں ریئیکشن کو شو کرتی ہے اس اپریٹس کے اندر۔ بیریلیم کا اٹامک نمبر 4 ہے اور ماس نمبر 9 ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اٹامک نمبر پروٹونوں کی تعداد کو کہتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب بیریلیم ماس نمبر 9 اس بات کو خود شو کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر صرف 4 پروٹون ہیں تو باقی 5 کیا ہے، یعنی 4 پروٹونوں کا اس کے اندر ہونا تو یقینی ہے کہ 4 پروٹونوں کا چارج ملتا ہے اس میں، لیکن وزن 9 پروٹونوں کا ملتا ہے تقریباً، تو اس میں باقی 5 کیا ہیں؟ یہ اس تجربے کے بعد ثابت ہوا کہ یہ باقی 5 جو ہیں وہ نیوٹرون ہیں، اور اسی طرح دیگر ایلیمنٹس کے اندر پروٹونوں کے تعداد سے زیادہ جو وزن آتا ہے وہ اصل میں نیوٹرونوں کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں بیریلیم، بی کا مطلب بیریلیم اور ایچ ای کا مطلب الفا پارٹیکلز ہے، ویسے ایچ ای کا مطلب ہیلیم ہے، لیکن چونکہ اب بعد میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ الفا پارٹیکلز میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹرون ہوتے ہیں اور یہ ہیلیم کے نیوکلیس کو شو کرتے ہیں۔ ہیلیم کے اندر 2 پروٹون ہوتے ہیں اس کے نیوکلیس میں اور 2 ہی نیوٹرون ہوتے ہیں، اور الفا پارٹیکل مکمل طور پر 2 پروٹونوں اور 2 نیوٹرونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو گویا بھاری ایٹموں سے خود بخود ہیلیم کے نیوکلیس نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں بات کروں گا۔ ویسے یہ انٹر لیول کی بات ہے اور میں ابھی لیکچر دے رہا ہوں، 9th کے طلبہ کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں جیسے ہی الفا پارٹیکلز بیریلیم کے ساتھ ٹکراتے ہیں اس کے اندر دھنس جاتے ہیں واقعی میں،
اور بیریلیم کو کنورٹ کر دیتے ہیں کاربن میں، اور ساتھ ہی ہیلیم کے ایک نیوٹرون الگ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ہیلیم میں 2 پروٹون ہیں، اور یہ جو 4 ہے اس میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹرون. ماس نمبر میں 2 چیزیں ہوتے ہیں، یعنی پروٹون پلس نیوٹرون. اب اس 4 کے اندر 2 پروٹون ہیں 2 نیوٹرون ہیں. اب یہ ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں نیوٹرونوں کی ڈسکوری کے بعد. تو ہوتا یہ ہے کہ جب الفا پارٹیکلز بیریلیم کے ساتھ ہائی اسپیڈ ٹکراتے ہیں تو الفا پارٹیکل اس کے نیوکلیس میں جا گھستے ہیں، اور دیکھیں یہ دونوں پروٹون اس کے بیریلیم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور بیریلیم کا اٹامک نمبر بدل جاتا ہے. اس طرح 4 سے 6 پروٹون ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اٹامک ماس میں 3 کا اضافہ ہوتا ہے. 3 کیسے؟ 2 پروٹونوں کا اضافہ ہوا 11، اور ایک جو یہاں سے نیوٹرون ہے وہ بھی اسی بیریلیم کے نیوکلیس میں دھنس جاتا ہے. اس طرح دیکھیں ٹوٹل 12 ماس بن گئے، اور یہ 6 پروٹون. تو اس طرح بیریلیم کاربن میں کنورٹ ہو گیا. یہ ایکسپیریمنٹس وہ تھے جس سے سائنسدان ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ میں کنورٹ کرنے کے قابل ہو گئے، اور اس طرح ایک نئی دوڑ کھل گئی، لگ گئی بلکہ، اور ایک نئی ریسرچ کا دروازہ کھلا، اور سائنسدان نئے نئے ایلیمنٹ بنانے کی کوشش کرنے لگے، اور اس کے نتیجے میں قدرتی جو تعداد میں ایلیمنٹس ملتے ہیں ان سے زیادہ تعداد میں آج دنیا میں ایلیمنٹس آ چکے ہیں. لیکن باقی ایلیمنٹس جو قدرتی تعداد کے بعد ہیں وہ بہت ہی زیادہ غیر قیام پذیر انسٹیبل ہیں، یعنی وہ باقی نہیں رہتے، شعاعیں خارج کر کے واپس لو لیول کے ایلیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتے. تو لیکن یہ دیکھیں بیریلیم ایک ایسے کاربن میں کنورٹ ہو گیا جو اسٹیبل قسم کا. یہ کاربن C6 اور 12 جو ہے یہ سب سے اسٹیبل کاربن ہے، اور یہ جو نیوٹرون اس سے بچ جاتا ہے یہ اس میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا بیریلیم کا، تو یہ اس سے نکل کر تیزی سے بھاگتے ہیں، اور اس وقت یہ جو ہے چمک پیدا کرتے ہیں. اور یہی چمک اس کو نظر آ رہی تھی اور شعاعوں کی صورت میں. اور جب اس نے اس کو جانچا تو پتہ چلا کہ اس قسم کی ریز اب تک ڈسکور نہیں ہوئی، اور آخر کار وہ انہیں ایک ایسے پارٹیکلز کے طور پر اس نے شناخت کر لیا، ریکوگنائز کر لیا، جن پر کسی قسم کا چارج نہیں ہوتا اور جن کا ماس پروٹونوں کے برابر ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح نیوٹرون ڈسکور ہوئے. یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح محنت کی گئی اور کس طرح یہ نیوٹرون جیمز چیڈوک نے ڈسکور کیا تھا. جیمز چیڈوک جرمن سائنٹسٹ، اور یاد رہے 1932 میں 1932 میں یہ نیوٹرون ڈسکور ہوا تھا. اس طرح ایٹم کے 3 بیسک پارٹیکل دریافت ہوئے، اور ایٹم کے بعد کتنا عرصہ لگا وہ آپ سب اندازہ لگا چکے ہیں. البتہ نیوٹرون کی ڈسکوری سے پہلے ایک کام اور سائنٹسٹ شروع کر چکے تھے، اور وہ تھا ایٹم کا اسٹرکچر. ایٹم کا اسٹرکچر کہ ایٹم کے اندر یہ الیکٹرون اور پروٹون پائے کس ترتیب سے جاتے ہیں. اگرچہ نیوٹرون ابھی ڈسکور نہیں ہوا تھا، اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی ایسا پارٹیکل ہے، لیکن الیکٹرون اور پروٹون کی ڈسکوری کے لیے کام شروع ہو چکا تھا. اور آخر سب سے پہلے ایک جو ہے ماڈل J.J. تھامسن نے پیش کیا، پھر دوسرا ماڈل رادر فورڈ نے، اور پھر تیسرا ماڈل نیل بوہر نے پیش کیا. انشاءاللہ اس پر جو میں آنے والے لیکچر میں بات کروں گا کہ کس طرح سائنٹسٹ ایٹم کا انٹرنل اسٹرکچر ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوئے. اب میں اپنا لیکچر ختم کروں گا، اور آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا میں اپنے ہر لیکچر میں اور اس میں بھی کہ اگر میرا لیکچر آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور مزہ دیتا ہے تو یقیناً اسے لائک کیجیے، اور میرے چینل کو بھی اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے، نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اجازت چاہوں گا میں اب. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے.